السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الاسراء، اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ اسراء کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سورہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلاً، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا۔ اسریٰ کا لفظ رات کے وقت سفر کرنے کے لیے آتا ہے، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً رات کے ایک حصے میں۔ سبحانہ سے بات کا آغاز ہو رہا ہے۔ سبحانہ کا روٹ ورڈ سین با ہا ہے۔ سبحہ کا مطلب ہوتا ہے پانی یا ہوا میں تیزی سے گزر جانا۔ پھر یہ لفظ عبادت میں تیزی کے لیے بولا جانے لگا۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ اسراء کا ذکر مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت لے گی۔ اسراء رات کے وقت سفر کرنے کو کہتے ہیں، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ بعبدہ اپنے بندے کو۔ عبد کا لفظ جسم اور روح دونوں کے مجموعے پر بولا جاتا ہے۔ اس کا اطلاق نہ تو صرف جسم پر ہوتا ہے اور نہ ہی روح پر۔ لیلاً رات کے ایک حصے میں، اس سے پہلے جو ہے اسراء کا مطلب بھی رات کے وقت سفر کرنے کے لیے ہے، اور لیلاً دوبارہ بولا گیا تو یہ لفظ دراصل تاکید کے لیے آیا ہے، اور چونکہ نکرہ ہے تو دراصل ایک قلیل مدت کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بہت پاک ہے، اس کی قدرت اور عظمت کا اندازہ کرو کہ وہ رب جو اپنے بندے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات اسراء کے سفر پر لے گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی سفر کا دوسرا حصہ معراج بھی ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور یہ سفر کہاں سے ہوا؟ من المسجد الحرامی، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، طرف مسجد اقصیٰ کے جس کو برکت دی تھی ہم نے اس کے ارد گرد کو، لنریہ، تاکہ ہم دکھائیں اس کو، من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے، انہ، بے شک وہ السمیع، بہت سننے والا، البصیر، بہت دیکھنے والا ہے۔ تو یہ واقعہ جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، یہ واقعہ ہجرت نبوی سے تقریباً 1 سال پہلے پیش آیا تھا، اور جیسے بھی میں نے بتایا کہ اس واقعے کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو کہا جاتا ہے، اور اس کا نام اسراء ہے۔ قرآن میں صرف واقعہ اسراء کا ہی ذکر ہے، اسی لیے اس سورت کا ایک نام اسراء ہے اور دوسرا نام بنی اسرائیل ہے۔ دوسرا حصہ مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیاحت اور واپسی ہے، اسے معراج کہا جاتا ہے، اور واقعہ معراج بہت سی احادیث میں مذکور ہے، حتیٰ کہ واقعہ کے راوی صحابہ کی تعداد 25 سے زائد ہی کم نہیں ہے۔ جمہور امت کا یہ قول ہے کہ یہ سفر جسم کے ساتھ پیش آیا، یعنی جسمانی تھا، محض روحانی یا کشفی قسم کا نہیں تھا۔ روحانی کا مطلب ہوتا ہے جیسے خواب میں انسان کو کچھ نظر آ جائے، یا کشف جیسے بیداری کی حالت میں انسان کوئی نشانیاں دیکھے۔ بعض لوگ اس کو روحانی کہتے ہیں، اور منکرین حدیث تو سرے سے ہی اس کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی معراج کا۔ لیکن چونکہ اسراء کا واقعہ قرآن میں پایا جاتا ہے تو اس واقعے کی وہ غلط سلط تعویل کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ واقعہ دراصل ایک جسمانی سفر تھا، اور اس کی دلائل ہمارے پاس کیا ہیں کہ واقعے کا یعنی اس صورت کا آغاز سبحانہ سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ لفظ عموماً حیرت و استعجاب کے مقام پر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمایاں اظہار کے لیے آتا ہے۔ اگر یہ واقعہ محض ایک کشف یا خواب ہوتا تو ابتدا میں یہ لفظ لانے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے آپ یہ بھی یاد رکھیں، جو ہم ہر وقت تسبیح پڑھتے رہتے ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، سبحان اللہ، کہ اللہ پاک ہے، یعنی ہر کمی سے، نقص سے پاک ہے، اس کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو لمیٹیشنز ہوتی ہیں یہ ہماری ہیں، ہم کسی بھی صفت میں اکمل نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ ہی ہے جو کہ اپنی ہر صفت میں، اپنی پوری ذات میں، اپنے افعال میں، اسماء میں، صفات میں اکمل ہے، یعنی کہ ہم اس میں کوئی نقص اور کمی نہیں ہے۔ یہ جو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو سبحان کہتے ہیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ کی عظمت اور قدرت پر انسان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے نا، تو پھر اللہ پر توکل بھی پڑتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دعا مانگتے ہوئے بھی کوئی شک نہیں رہتا انسان کو کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آیت کا آغاز سبحانہ سے شروع ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک چھوٹے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرایا، اور اسی واقعے کا دوسرا حصہ جو معراج ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیاحت اور پھر
واپسی کرائی. ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر عبدی ہی کا لفظ آیا ہے. تو عبد کا لفظ جسم اور روح دونوں کے مجموعے پر بولا جاتا ہے. اس لفظ کا اطلاق نہ تو صرف جسم پر ہوتا ہے نہ روح پر. اور اسی طرح اس واقعے کے بعد کافروں کا انکار کا تکرار ثابت ہو گیا تھا. تو وہ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ایک معجزہ تھا، کوئی عام واقعہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سورہ القمر کی آیت ہے وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. یہ کافر جب کوئی نشانی یا معجزہ دیکھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے چلا آتا. اور یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جب صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا تو کفار نے اس کا خوب مضحکہ اڑایا. اور مکہ سے بیت المقدس کا 40 دن کا سفر ہے اور یہ آمد و رفت کا 80 دن کا سفر راتوں رات کیسے ممکن ہے. اس بات کو نعوذ باللہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانگی پر محمول کیا. نوبت یہاں تک پہنچی کہ جو لوگ بیت المقدس کا سفر کرتے رہتے تھے انہوں نے کچھ سوالات پوچھنے شروع کر دیے. اس وقت آپ حتیم میں کھڑے تھے. اللہ تعالیٰ نے درمیان سے سب پردے ہٹا دیے تو آپ مسجد اقصیٰ کو سامنے دیکھ کر کافروں کے سوالوں کے جواب دیتے رہے، جیسا کہ جابر بن عبداللہ انصاری کی حدیث سے واضح ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو اس کو خواب کا واقعہ کہتے ہیں اسی سورہ کی ایک آیت سے دلیل لیتے ہیں کہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. اور یہ واقعہ جو ہم نے تمہیں دکھایا تو یہ محض لوگوں کو یہ آزمائش کے لیے تھا. اور یہاں پر الرؤیا کا لفظ استعمال ہوا ہے. رؤیا کا لفظ چونکہ خواب کے لیے آتا ہے اس لیے لوگ یہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج خواب میں پیش آیا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یاد رکھیں لغوی لحاظ سے رؤیا کا لفظ کا اطلاق ہر ایسے واقعے پر ہو سکتا ہے جو آنکھ سے دیکھا گیا ہو. ٹھیک ہے. اور پھر جب آگے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فتنہ بنایا لوگوں کے لیے، تو کوئی بھی عام واقعہ لوگوں کے لیے فتنہ نہیں ہوتا. فتنے کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، یعنی ایسی بات جس سے کوئی اس پر ایمان لائے یا ایمان لانے سے انکار کر دے. ٹھیک ہے. تو اگر یہ کوئی ایسی بات تھی، عام واقعہ تھا، تو پھر اس میں لوگوں کی کیا آزمائش تھی؟ کیونکہ اگر کوئی خواب دیکھے تو خواب تو کوئی بھی ایسا دیکھ سکتا ہے کہ میں فلاں جگہ گیا اور فلاں جگہ پر. ٹھیک ہے. اور اسی طرح منکرین حدیث جب اس کو جھٹلاتے ہیں تو وہ اس کی یہ تعویل کر دیتے ہیں کہ یہ سفر دراصل مسجد نبوی تک ہوا تھا. لیکن آپ یاد رکھیں کہ مسجد نبوی تک کا تو تب تک قیام بھی نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ واقعہ اس سے پہلے پیش آئی. مکی دور کا واقعہ آپ یاد ہے نا، تجلیات نبوت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ سفر طائف کے بعد ہی آپ کو کرایا گیا تھا. اور اسی طرح یہ واقعہ رات کے وقت پیش آیا تھا، جبکہ ہجرت کے سفر کا آغاز بخاری کی صحیح روایت کے مطابق یعنی دن کے وقت ہوا تھا، دوپہر کی کڑکڑاتی دھوپ کے وقت ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ واقعہ معراج سے اس بنا پر بھی انکار کرتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سمت متعین ہوتی ہے. تو دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو اور لیکن اللہ تعالیٰ ہر جگہ اپنے علم کے اعتبار سے موجود ہیں. ٹھیک ہے. ایکچولی مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو نعوذ باللہ مخلوق کی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی لیے آیت کا آغاز بھی دیکھیں شروع ہو رہا ہے سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ. پاک ہے وہ ذات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کی تفاصیل جو ہمیں احادیث سے ملتی ہیں. بخاری کی صحیح روایت کے مطابق یہ حدیث جو ہے ترمذی کی ہے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لایا گیا جسے لگام دیا گیا اور اس پر کاٹھی ڈالی گئی تھی. اس نے شوخی کی تو جبریل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شوخی کرتے ہو، حالانکہ اللہ کے ہاں ان سے زیادہ بزرگ کوئی نہیں جو تم پر سوار ہو. راوی کہتا ہے کہ پھر براق کا پسینہ ٹپکنے لگا. اسی طرح دودھ اور شراب میں سے دودھ کو لینے کی روایت جو سیدنا ابو ہریرہ سے آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے بیت المقدس لے جایا گیا تو میرے سامنے 2 پیالے لائے گئے، ایک دودھ کا اور دوسرا شراب کا تھا. میں نے دونوں کو دیکھا، پھر دودھ کا پیالہ لے لیا. اس وقت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے آپ کو فطری راستہ یعنی اسلام کی طرف رہنمائی کی. اگر آپ شراب کا پیالہ لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اسی طرح مختلف روایات ہم پڑھتے جاتے ہیں. ترمذی کی ایک روایت ہے، سیدنا بریدہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر چیر دیا، پھر اس سے براق کو باندھ دیا. براق وہ سواری ہے جو برق رفتاری سے چلنے والی تھی.
سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب قریش کے کافروں نے مجھے جھٹلایا تو میں حجر یعنی حتیم میں کھڑا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا اور اس کی جو نشانیاں وہ مجھ سے پوچھتے میں دیکھ کر بتاتا جاتا۔ بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جس وقت صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے راتوں رات اس طرح آسمانوں کی سیر کرائی گئی ہے اور پہلے ہم بیت المقدس گئے تھے، تو لوگ اس کو جھٹلانا شروع ہو گئے اور یہاں تک کہنے لگے کہ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ بیت المقدس میں کیا کچھ ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے، یعنی جو بھی رکاوٹیں تھیں بیچ میں مسجد حرام اور بیت المقدس کے، وہ ختم ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سامنے نظر آنے لگا اور آپ اس کو دیکھ دیکھ کر کافروں کے سوالوں کے جواب دیتے رہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کی چھت کھولی گئی اور میں مکہ میں تھا، جبریل اترے، انہوں نے میرا سینہ چیرا، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر سونے کا ایک تشت لائے جو ایمان اور حکمت سے بھرا تھا، اسے میرے سینے میں ڈال دیا گیا، پھر سینہ جوڑ دیا، پھر جبریل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر آسمان کی طرف چڑھے۔ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے آسمان کے دروغہ سے کہا دروازہ کھولو۔ اس نے پوچھا کون؟ جبریل بولے میں ہوں جبریل۔ اس نے پوچھا کون؟ جبریل بولے میں ہوں جبریل۔ اس نے پوچھا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ اس نے پوچھا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تب داروغہ نے دروازہ کھول دیا تو ہم آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر چڑھے۔ وہاں ایک شخص بیٹھا تھا جس کے دائیں طرف بھی ایک مجمع تھا اور بائیں طرف بھی۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتا تو ہنس پڑتا اور بائیں طرف دیکھتا تو رو پڑتا۔ اس نے کہا نیک پیغمبر اور نیک بیٹے مرحبا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آدم ہیں علیہ السلام ہیں، ان کے دائیں طرف اہل جنت ہیں اور بائیں طرف اہل دوزخ ہیں۔ جب یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر دوسرے آسمانوں پر چڑھے اور داروغہ سے کہا دروازہ کھولو۔ اس نے بھی وہی کچھ کہا جو پہلے آسمان والے نے کہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں میں سیدنا آدم، ادریس، موسیٰ، عیسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا مگر ان کے مقام بیان نہیں کیے۔ البتہ یہ بتایا کہ پہلے آسمان پر سیدنا آدم کو اور چھٹے پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پایا۔ جب جبریل علیہ السلام کو لے کر ادریس پیغمبر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا نیک پیغمبر اور نیک بھائی مرحبا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس ہیں۔ پھر میں موسیٰ پر سے گزرا تو انہوں نے وہی کچھ کہا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ موسیٰ ہیں۔ پھر میں عیسیٰ پر سے گزرا تو انہوں نے بھی وہی کچھ کہا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ عیسیٰ ہیں۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے وہی کچھ کہا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ ابراہیم ہیں۔ پھر جبریل مجھے لے کر اوپر چڑھے حتیٰ کہ میں ایک بلند ہموار مقام پر پہنچا۔ وہاں میں کلموں کے چلنے کی آواز سن رہا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کلموں کے چلنے کی آواز کب آتی ہے؟ جب کلمات لکھے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کیں۔ میں یہ حکم لے کر لوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے پروردگار کے پاس واپس جاؤ کیونکہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ میں لوٹا تو اللہ نے اس کا کچھ حصہ معاف کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا پھر اپنے رب کے پاس جاؤ، تمہاری امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر میں لوٹا اور ایسا کئی بار ہوا۔ یہ 5 نمازیں در حقیقت 50 ہی ہیں، 10 گنا اجر کے حساب سے، اور میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کہی تو میں نے کہا مجھے اپنے مالک کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ حدیث جو آگے زیادہ تفصیل سے بتائی گئی ہے، انشاءاللہ آپ بھی پڑھیے گا خود بھی، کہ موسیٰ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس جانے کا کہتے رہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے بنی اسرائیل کو ان سے کم پر بلایا تھا لیکن پھر بھی لوگ اس کی پابندی نہیں کر سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹتے رہے نبی اللہ تعالیٰ کے حضور، تو 50 سے ایک دوسری حدیث میں، ایک دوسری روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 10 کر کے نمازوں کی تخفیف ہوئی، یعنی 40 ہوئیں، پھر 30 ہوئیں، پھر 20، پھر 10 اور پھر 5۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ جب جانے کو کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انہیں اچھی طرح تسلیم کر چکا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ یہ 5 نمازیں در حقیقت 50 ہی ہیں، یعنی اجر کے حساب سے، اور میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا فضل ہم پر کتنا زیادہ ہے، اور جو شخص ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے اور اللہ کا قرب پا لیتا ہے نا، اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کو محسوس کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ نمازیں بھاری نہیں پڑتی، اور تو ایسے محبت کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے کہ اچھا اب میرا رب کے ساتھ ملاقات کا وقت ہے، یعنی میرا اون ٹائم ہے اب، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے تو نماز کو تحفہ کہا جاتا ہے، اور یہ اتنا بڑا حکم اور اتنا بڑا تحفہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر دیا گیا۔
سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور پھر ایک اور روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج میں نماز فرض کی تو ہر نماز کی 2 رکعتیں فرض کی، خواہ سفر ہو یا حضر. پھر سفر کی نماز تو وہی 2 رکعت رہی اور حضر کی نماز بڑھا دی گئی. ٹھیک ہے. تو اللہ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام اور کفر میں تمیز کرنے والی چیز نماز ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر فرض کر دی تو ہم اپنے رب سے جڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اور شیطان کے وار سے بچ جاتے ہیں. لیکن جو شخص ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے اور جو مزہ اس کو ہے، اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو نماز میں خشوع اور اللہ کی محبت پانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم نماز میں دھیان لگائیں اور نماز میں وقت لگائیں، یعنی وقت دیں نماز کو. یہ نہیں کہ ادھر ہم کھڑے ہوئے اور ادھر ہم رکوع میں چلے گئے اور ابھی رکوع سے سر اٹھایا بھی نہیں تھا کہ سجدے میں چلے گئے. ٹھیک ہے. یہ آج ہم نے چیک کرنا ہے انشاءاللہ عمل کی بات کے لحاظ سے. پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے تو ہم سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانپا ہوا تھا، میں نہیں جانتا وہ کیا تھے. ظاہر ہے وہ جنت کی چیزیں تھیں نا، ان کی ڈسکرپشن اس دنیا میں بیان کرنا بھی جو ہے الفاظ کی حدوں سے باہر ہے. پھر مجھے جنت میں لے گئی. میں وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ گنبد تو موتیوں کے ہیں اور اس کی مٹی کستوری کی ہے. بخاری کتاب الصلاۃ کی یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگلی حدیث میں جو ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ سدرۃ المنتہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تو اس کے بیر ہجر کے مٹکوں کے برابر ہیں. اس کے بیر ہجر کے مٹکوں کے برابر ہیں اور پتے ایسے جیسے ہاتھی کے کان. اس کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 پوشیدہ اور 2 ظاہر. پوشیدہ تو جنت میں سلسبیل اور کوثر اور ظاہری نیل اور فرات ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ نیل اور فرات جنت کی نہروں میں سے ہیں. اب وہ کس طرح سے وہاں تک پانی پہنچتا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بھی ہم نے تھوڑی سی تفاصیل پڑھی ہیں حدیث میں، اس میں ایک بھی ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ اس سفر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں پر تمام سابقہ انبیاء جمع ہوئے اور جبریل علیہ السلام نے آپ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا. اور آپ کا تمام انبیاء کی امامت کرانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء پر فضیلت کو ثابت کرتا ہے. ٹھیک ہے. مختلف آسمانوں پر آپ بعض اولو العزم پیغمبروں سے ملے ہیں تو اس سے ان کے مدارج کا پتہ چلتا ہے. اور پھر 5 نمازوں کی فرضیت یا تحفہ معراج جو ہمیں اس واقعے سے حاصل ہوئی. اور 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا کی سیاحت کرائی گئی اور اللہ تعالیٰ کے عجائبات کا مشاہدہ کرایا گیا. جنت دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا. اور اس میں آپ یہ دیکھیں نا، ہم ایک وہ جو حدیث ہے زناکاروں کی کیا سزا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک تندور جس کا منہ اوپر سے تنگ ہے اور نیچے سے وہ بہت بڑا ہے، اس میں کچھ ننگے مرد جل رہے تھے. اور جب آگ بھڑکتی تو آگ کے شعلے اتنے اوپر تک آتے کہ وہ مرد اوپر کو جیسے باہر کو آنے لگتے، لیکن جب شعلے نیچے بیٹھتے تو وہ بھی نیچے ہی چلے جاتے. تو یہ زناکار مردوں عورتوں کی سزا بتائی گئی تھی. تو اس طرح کے مشاہدات انبیاء کو کیوں کرائے جاتے ہیں؟ تاکہ وہ زیادہ یقین کے ساتھ، وثوق کے ساتھ لوگوں کو ان چیزوں کی طرف دعوت دے سکیں جن کا وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں، اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں. سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. اور یہاں پر بیت المقدس کی بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ ظاہری لحاظ سے یہ علاقہ زرخیز ہے، سرسبز و شاداب ہے اور برکتوں والا ہے. بارکہ کا مطلب ہوتا ہے نا، ہم نے پڑھا تھا کہ اونٹنی کا بیٹھ جانا، یعنی ایسی جگہ جہاں پر اللہ کا فضل و کرم بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. تو رحمتیں برکتیں ہیں اس علاقے پر، یعنی ظاہری لحاظ سے بھی زرخیز اور سبز و شاداب ہے اور روحانی لحاظ سے بہت سے انبیاء کا مسکن ہے، مولد اور مدفن ہے، انبیاء کی تبلیغ کا مرکز رہا ہے. تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر برکات کا نزول رہتا ہے اور اس سے مراد شام اور فلسطین کا علاقہ ہے. اور جو لوگ ہم میں سے وہاں پر ہو کر آئے ہیں وہ یقیناً یہ تمام باتیں دیکھ چکے ہیں وہاں پر اور جانتے ہیں. سبحان اللہ. تو پھر فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے. تو یہ جو اسرا کا واقعہ پیش آیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری نشانیاں دکھائیں تاکہ وہ مکمل یقین کے ساتھ لوگوں کو توحید کی دعوت دے سکیں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے.
پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَاهُ، اور بنایا ہم نے اس کا ہدن ہدایت، لبنی اسرائیل، واسطے بنی اسرائیل کے، اللہ تتخذوا، کہ نہ تم بناؤ، من دونی وکیلا، میرے علاوہ کسی کو کارساز۔ تو اب یہاں پر پہلی آیت آئی ہے واقعہ معراج کے بارے میں، تو جن دنوں میں اسراء کا واقعہ پیش آیا اس وقت بیت المقدس بنی اسرائیل کی تولیت میں تھا۔ اسلام کا عرب کی بستی بستی تک چرچا تو ہو چکا تھا، اور مدینہ کے اوس و خزرج کے بعض لوگ بھی اسلام لا چکے تھے، اور یہود بھی اسلام کی دعوت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ تو بیت المقدس کو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انبیاء کی امامت سے صاف یہ اشارہ مل رہا تھا کہ عنقریب بیت المقدس پر امت مسلمہ کا قبضہ ہو جانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کا آغاز و واقعہ اسراء سے ہوا ہے، یہ محض تمہید ہے، اصل روئے سخن تو یہود ہی کی طرف ہے۔ لیکن یہاں پر رک کر ہم ایک بات ضرور اپنے ذہنوں میں رکھیں گے، جو ہم قرآن پڑھتے ہوئے شروع سے ہی اپنے آپ کو بار بار فوکس کرتے رہے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر پچھلی قوموں کے حالات ہمیں سناتے ہیں یا آئندہ کی پیشین گوئیاں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہیں۔ یعنی اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم دوسروں کے اعمال کو گنیں، ان کی اچھائیاں دیکھیں یا ان کی خرابیوں پر نظر رکھیں اور تنقید کریں یا غیبت کریں، بلکہ فی ہی ذکرکم، یہ وہ کتاب ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، اس میں ہم نے اپنا ذکر تلاش کرنا ہے کہ میں اس کتاب سے ہدایت کیسے حاصل کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، بنی اسرائیل کو یہاں پر دراصل اس سورہ سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم دیکھ لو کہ آئندہ امامت تم سے لے کر منتقل کی جا رہی ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ٹھیک ہے، اور تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ پیغمبر اسلام پر ایمان لے آؤ اور سرکشی کی روش چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اور اس سورہ میں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس کس طرح سے انہوں نے سرکشی کی اور کس کس طرح سے اللہ کی سزا نے ان کا تعاقب کیا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی توریت، اور ہم نے اس کو بنایا بنی اسرائیل کے لیے ہدایت۔ اور یہاں پر صرف ایک فکرہ کیا ہے کہ ہدایت کا سرچشمہ کیا تھا، یعنی سرچشمہ کتاب توریت تھی، اور اس میں جو بنیادی مضمون ہے جو یہاں پر ہمارے لیے بہت ہی اہم چیز ہے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ نہ بناؤ میرے علاوہ کسی کو کارساز۔ اب یہ دیکھیں وکیل کا جو لفظ ہے نا، وکیل کس کو ہم بناتے ہیں؟ جس کی ذات پر ہم اعتبار کرتے ہوئے اپنا معاملہ اس کے سپورٹ کر دیتے ہیں۔ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا، آپ کو کوئی معاملہ پیش آ جائے تو آپ وکیل کرتے ہیں اور بڑی چھان بین کے ساتھ کہ اچھا یہ فلانا شخص جو ہے میرا کیس لڑ سکتا ہے۔ تو اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد اور یقین رکھتے ہوئے اس کو اپنا وکیل بنا لینا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی، اور اللہ کو وہی وکیل بنا سکتا ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے، اس کی عظمت اور قدرت کو جانے، اس کی معرفت حاصل کرے، اس سے محبت کرنے والا ہو، اس کی کامل صفات، اس کے افعال کو جاننے والا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ تو اس سورہ کے بعد بھی ہم انشاءاللہ ضرور کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے تعارف کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ جتنا اللہ کا تعارف مضبوط ہوتا جاتا ہے اتنی ہی اللہ پر محبت بڑھتی جاتی ہے، اور اتنا ہی اللہ پر بھروسہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا ہی اللہ پر توکل آ جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں ابھی جب اسے ملکوت السماوات والارض کی بات ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نشانیاں دکھائی گئیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایسی ملکوت دکھائے گئے تھے، تو ان کا ایمان اللہ سبحانہ تعالیٰ پر کیسا تھا کہ یہ دونوں ہی خلیل ہیں نا، اولو العزم انبیاء میں سے ٹاپ کے دو ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ دونوں ہی اللہ کے خلیل ہیں، اور دونوں ہی کی اللہ کے لیے محبت اور اللہ کی ان سے محبت، سبحان اللہ۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے رب کی اصل حقیقی معرفت کو پا لیا تھا، پہچان لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کو وکیل بنانا دیکھیں کہ آگ میں پھینکے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا رب، یعنی رب پر توکل کرتے ہوئے آگ میں بھی چلے گئے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم بے شمار ایسے واقعات دیکھتے ہیں، جیسے ہجرت مدینہ کے سفر ہی کو دیکھ لیں۔ ابوبکر صدیق دیکھ رہے ہیں کہ باہر سے دشمن کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرما دے جو ہمارے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ ایمان پیوست ہو جاتا ہے نا، تو پھر آندھیاں اس کو ہلاتی نہیں ہیں، پھر انسان بار بار اللہ سے جڑ جاتا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ شیک ہوتا ہے بیچ میں، کبھی ایمان کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے،
لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ ایمان ہے نا کہ، اور یہ وہ محبت ہے اللہ کے ساتھ کی جانے والی، جو کہ مرنے کے وقت بھی انسان کے اندر اور مرنے کے بعد بھی اس کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہی تو ایک محبت ہے، یعنی اللہ کے لیے کی جانے والی محبتیں قیامت والے دن بھی نظر آ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی دوسری جو بھی محبتیں علاوہ اللہ کے آپس میں کی جاتی ہیں وہ سب وہاں پر ختم ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ تو فرمایا ذریت، یہ اولاد تھے، من حملنا مع نوح، جس کو ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ اور اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ موجودہ نسل انسانی صرف سیدنا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں حام، سام اور یافس ہی کی اولاد نہیں ہے، جیسا کہ مورخین کا بیان ہے، بلکہ ان تمام لوگوں کی اولاد ہے جو سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ اور نوح علیہ السلام کے لیے فرمایا انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ تھا بندہ بہت شکر کرنے والا۔ پچھلی صورت میں ہم نے سورہ نحل میں ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری کا پڑھا، یہاں پر نوح علیہ السلام کے لیے آ رہا ہے کہ کس طرح سے وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نعمتیں پا کر 2 طرح کے رویے ہی ہوتے ہیں، یا تو انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے اور سرکش ہو جاتا ہے، باغی ہو جاتا ہے، خود پر تکبر کرتا ہے، جیسے قارون کا حال تھا تو وہ قوم موسیٰ میں سے ہی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، لیکن دولت پا کر اس کے اندر کیسے کبر اور بڑائی آ گئی تھی اور گھمنڈ آ گیا تھا جس نے اس کو ہلاک کر دیا، زمین میں ہی دھنسا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے۔ تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر تو ایسی ڈٹائی اور یعنی تکبر تو نہیں ہے۔ تو ایک وہ ہے جو کہ اللہ کی نعمتیں پا کر، اور سب سے بڑی نعمت وہ تو دراصل ایمان ہی کی نعمت ہے، اور یہ کہ جو پیغمبری سے سرفراز کیا جانا، تو نوح علیہ السلام اللہ کے بہت شکر گزار بندے تھے۔ اور بنی اسرائیل کے لیے وقدینا الی بنی اسرائیل، اور ہم نے فیصلہ دے دیا تھا بنی اسرائیل کی طرف، فی الکتاب، کتاب میں، اور یہاں پر کتاب سے مراد توریت بھی ہو سکتی ہے، اور کے باوجود بدلنے کے بھی ان کی کتاب میں ایسے اشارات ملتے ہیں کہ ان کو یہ کہا گیا تھا، اور اسی طرح سے لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے جس میں تمام مخلوق کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں۔ لَتُفْسِدُنَّ، کہ تم ضرور فساد کرو گے، فی الارض، زمین میں، مرتين، 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ، اور تم ضرور چڑھائی کرو گے، عُلُوًّا کبیرہ، ایک بہت بڑی چڑھائی کرنا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے آنے والے بنی اسرائیل جب فلسطین میں داخل ہوئے تو انہیں حکم یہ تھا کہ فلسطین کا سارا علاقہ فتح کریں اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کی اخلاقی اور اعتقادی خرابیوں میں مبتلا ہونے سے اجتناب کریں۔ مگر ایک تو انہوں نے سارے علاقے کو فتح نہیں کیا اور جو کر چکے تھے اسی پر قناعت کر لی، دوسرے وہ قبائلی عصبیت میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ مفتوحہ علاقے کو 12 حصوں میں تقسیم کر کے ہر قبیلے نے الگ الگ حکومت قائم کر لی۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی حکومت کو کبھی استحکام نصیب نہ ہوا، نیز سابقہ اقوام کی اخلاقی اور اعتقادی بیماریاں یعنی شرک، بے حیائی اور بدکاری وغیرہ بھی ان میں پھیلنے لگی، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور ہدایت کو یکسر بھول گئے۔ سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بہت حد تک ان کی اصلاح احوال کی، تو پھر وہ ایک دفعہ سے مستحکم ہوئے، لیکن جلد ہی بنی اسرائیل پھر سے انہی خرابیوں اور برائیوں میں مبتلا ہو گئے، بت پرستی اور بے حیائی عام ہو گئی اور حکومت بھی متزلزل ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر، اچھا اب یہاں سے ہم اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ پورا واقعہ پڑھتے ہیں، کہ یہ وہ پہلی سرکشی تھی جو انہوں نے کی، ٹھیک ہے، کہ جب ان کو کہا گیا کہ پورے علاقے کو فتح کرو، لیکن انہوں نے ایک چھوٹے سے حصے پر ہی قناعت کر لی۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں آ کر ریاست قائم کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ارد گرد کے حالات کی خبر رکھے ہوئے تھے، اور صحابہ بھی مدینہ کو حاصل کر کے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اچھا اب ہم یہاں پر آ گئے ہیں تو بس نمازیں پڑھیں اور اپنی عبادات کا اہتمام کریں، بلکہ جو امت جس امت کو کتاب دی جاتی ہے نا، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس بھلائی کے پیغام کو تمام دنیا تک لے کر جائے، ٹھیک ہے۔ اور خیر ہم پر یہ ذمہ داری ہے، بنی اسرائیل پر تو یہ تھی کہ وہ خود یہ کریں، تو لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس کتاب کا حق ہی ادا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور زمین کا جو یہ زمین کو فتح کرنا ہے یہ بھی اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو ایک علاقہ حاصل ہو گیا ہے تو آپ نے اپنے لیے تو حاصل کر لیا اور اس پر بیٹھ جائیں، ٹھیک۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ بس اسی پر قناعت کر لی، اور اس کے بعد انہوں نے بجائے یہ کہ جیسے ان کو روکا گیا تھا کہ جس قوم میں وہ جا رہے ہیں
ان کی اخلاقی اور اعتقادی خرابیوں میں مبتلا نہ ہوں، لیکن ان میں بت پرستی اور بے حیائی عام ہو گئی، ٹھیک ہے۔ غلام قوم تھی، کافی ہر سال غلام رہ کر نکلی تھی۔ جب دولت اور آسائش دیکھی اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی اللہ کے علاوہ دین میں ان کو کشش نظر آئی، تو انہوں نے اسی کو ہی اپنا دین بنا لیا، ٹھیک ہے۔ بے حیائی ان میں عام ہو گئی اور حکومت بھی متزلزل ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر بابل کے بادشاہ بخت نصر نے دولت یہودیہ کو مسخر کیا اور بادشاہ کو قید کر دیا۔ اس دوران سیدنا یرمیاہ ان کی طرف مبعوث ہوئے۔ ان کے سمجھانے کے باوجود وہ اپنے اعمال درست کرنے کے بجائے بابل کے خلاف سازش اور بغاوت کر کے اپنی قسمت بدلنے کی کوشش کرنے لگے۔ آخر 587 قاف میم میں بخت نصر نے ایک زوردار حملہ کر کے سلطنت یہودیہ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کشت و خون کا بازار گرم کیا اور یروشلم اور ہیکل سلیمانی کا پیوند خاک کر دیا۔ بہت سے قیدیوں کو اپنے ساتھ لے گئے اور جو لوگ بچ رہے وہ ہمسایہ قوموں کے ہاتھوں بری طرح ذلیل ہو کر رہے۔ تو یہ وہ پہلا فساد تھا جس سے بنی اسرائیل کو متنبع کیا گیا کہ ایسا ہوگا۔ اور جن قیدیوں کو بخت نصر اپنے ساتھ لے گیا تھا ان میں سے ایک عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ ان قیدیوں کو 7 سال بعد بخت نصر نے جب چھوڑا تو جب عزیر علیہ السلام اپنی بستی کی طرف واپس آ رہے تھے تو ایک اجڑی اور برباد شدہ بستی کو دیکھ کر کہنے لگے، پروردگار تو اس بستی کو کیسے زندہ یہاں آباد کرے گا۔ آپ کو یاد ہے نا سورہ البقرہ میں ہم نے واقعہ پڑھا تھا۔ یہ بستی بھی دراصل بخت نصر کے حملے میں ہی تباہ ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی مقام پر سیدنا عزیر علیہ السلام کو موت دے دی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اس کے بعد جب عزیر علیہ السلام کو زندگی تھی تو انہوں نے دین موسوی کی تجدید کا کام شروع کیا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ کو موت پر آیت یاد تھی تو آپ نے قوانین شریعت کو نافذ کیا۔ بنی اسرائیل کے درمیان جو اعتقادی اور اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کو دور کرنا شروع کیا، اور اسی طرح سے اثر نو اللہ کی بندگی اور اس کے ایک کام کی پابندی کا پختہ عہد لیا۔ تو رات کو اثر نو اپنی ذہنی یادداشت کے مطابق مرتب کر کے شائع کیا اور یہودیوں کی دینی تعلیم کا بھی بندوبست کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح تقریباً 150 سال بعد بیت المقدس پھر سے آباد اور یہودی مذہب و تہذیب کا پھر سے مرکز بن گیا۔ اور اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جن کا بھی میں نے ذکر کیا نا کہ 2 طرح کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ 2 طرح تم سرکشی کرو گے، اور اس میں سے فائزہ پھر جب آ جائے گا وعدہ اولاہما، ان دونوں میں سے پہلا، یعنی تمہاری سرکشی 2 دفعہ ہوگی۔ ان 2 دفعہ کی سرکشی میں جب پہلی دفعہ تم نے سرکشی دکھائی، بعثنا علیکم، تو بھیجا ہم نے تم پر عبادن، بندوں کو، لنا جو ہمارے لیے تھے، یعنی ہماری طرف سے مامور تھے۔ ہم اب عبادنا نہیں کہا کہ ہمارے بندے نہیں تھے، یعنی بندے تھے لیکن ہماری طرف سے مامور تھے۔ اولی بأسن شدیدن، بہت سخت قوت والے تھے۔ فجاسو، تو وہ گھس پڑے، خلال الدیار، شہروں کے بیچ، وکان وعدا مفعولا، اور تھا وعدہ پورا ہونے والا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ پہلی دفعہ کی خرابی ہے جو انہوں نے کی، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بخت نصر کا احوال پڑھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کے صورت میں ان پر ایک سزا کو مسلط کیا، تو وہ ان کے اندر گھسے اور ان کے شہروں کو ہی تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور اس کے بعد میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا کہ عزیر علیہ السلام نے ان کے درمیان یعنی ان کے دوبارہ سے ان کو شرعی قوانین ان پر لگائے اور ان کو دوبارہ سے ایک اچھی تہذیب بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، تو پھر ہم نے لوٹا دیا تم پر باری کو ان کے خلاف، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی تمہاری دشمن قوم کے خلاف۔ وَأَمْدَدْنَاکُمْ، اور مدد دی ہم نے تم کو بھی، اموالن، 7 مالوں کے، وبنین، اور بیٹوں کے، وجعلناکم، اور بنایا ہم نے تم کو اکثر نفیرا، نفری میں بہت زیادہ۔ نفر کا لفظ 3 سے 10 تک کے آدمیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور نفر سے مراد وہ جماعت ہوتی ہے جو دشمن کے مقابلے پر نکلے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بھلائیاں تھیں جو اتاری گئیں، اور یہ تب ہوئیں جب انہوں نے عزیر علیہ السلام کی بات مانتے ہوئے اپنے اوپر قوانین شریعت کو نافذ کیا، اور وہ قوم جس کے اندر وہ گئے تھے اور ان کی اخلاقی اور اعتقادی برائیوں کو انہوں نے اپنے اندر شامل کر لیا تھا، جب وہ اس سے نکلے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو خوب نعمتیں عطا کیں، انہیں مال اور بیٹوں سے نوازا اور انہیں نفری میں زیادہ کر دیا۔ لیکن اس وقت تو وہ یعنی ہدایت پر قائم رہے، لیکن اس کے بعد سے پھر دوبارہ انہوں نے وہی سرکشی کی جس کا اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے۔
اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع میں ہی ایک کلیہ دے دیا کہ ان احسنتم، اگر تم بھلائی کرو گے، احسنتم لانفسکم، تو اپنے ہی نفسوں کے لیے کرو گے، یعنی تم جب اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی نفسوں کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہاری اطاعت یا نافرمانی سے کوئی فرق نہیں پہنچنے والا، اللہ کو تمہاری عبادت بھی مطلوب نہیں ہے۔ وہ ایک لمبی حدیث ہے نا جس کا یہ مفہوم ہے۔ تو یہ دراصل کلیہ ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم اس دین پر عمل کرتے ہیں اور اس دین کو دوسروں تک لے کے جاتے ہیں تو ان دوسروں کا بھی ہم بھلے سے بڑھ کر پہلے اپنا بھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم نے برا کیا، فلاح، تو وہ تم اسی کے لیے ہوگا، یعنی جو شخص برائی کرے گا وہ اس کے ہی خلاف ہوگی اور اس کے لیے ہی عقوبت کا دروازہ کھولنے والی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ، پھر جب آ گیا، وعد الآخرتی، دوسرا وعدہ، لِيَسُوءُوا، تاکہ وہ بگاڑ دیں، وجوہکم، تمہارے چہروں کو، یعنی اب جب پھر سے وہ ہدایت پر قائم نہیں رہے اور پہلی والی برائیاں ہی ان میں دوبارہ سے پیدا ہونی شروع ہو گئیں، یعنی شرک، بے حیائی، بدکاری عام ہو گئی اور سلطنت پھر سے کئی ٹکڑوں میں بٹ گئی، تو ان کے علاقوں پر رومیوں کا قبضہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ داخل ہوں مسجد میں، یعنی مسجد بیت المقدس میں، کما دخلوہ، جیسے کہ وہ اس میں داخل ہوئے تھے، اول مرہ، پہلی دفعہ، یعنی جو تمہارے ساتھ پہلی دفعہ ہوا، جیسے تمہیں پہلی دفعہ سزا دی گئی، وَلِيُتَبِّرُوا، اور تاکہ وہ خوب بربادی کریں، مَا عَلَوْا تَتْبِیرًا، جس چیز پر بھی وہ چڑھیں خوب اس کو برباد کر دیں۔ تو جب دوبارہ ان کے اندر ہدایت ختم ہوئی، یعنی کم ہونا شروع ہوئی، ان کے اندر سرکشی، بغاوت آنے لگی اور شرک، بے حیائی، بدکاری عام ہو گئی، اور تو ان کے علاقوں پر رومیوں کا قبضہ ہوا، اس وقت بھی یہود نے بجائے یہ کہ اصلاح احوال کرتے، انہوں نے پھر بغاوت کا راستہ اختیار کیا، ٹھیک ہے۔ اور اب کی دفعہ 70 عیسوی میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد، رومی بادشاہ ٹیٹس کیتوس بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس نے یروشلم کو بزور شمشیر فتح کیا اور پورے علاقے کو تہس نہس کر دیا، قتل عام کیا اس نے، جس میں 1,33,000 آدمی مارے گئے اور 67,000 کے قریب غلام بنا لیے گئے۔ خوبصورت لڑکیاں فاتحین کے لیے چن لی گئیں، یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کر دیا گیا، اور فلسطین سے یہودی اثر و اقتدار کا ایسا خاتمہ ہوا کہ انہیں پھر کبھی سر اٹھانے کی جرأت نہ ہوئی، اور یہ دوسری بڑی سزا تھی جو یہود کو ان کی فتنہ انگیزیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی تھی۔ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پر دیکھیں، جیسے بھی میں نے کہا نا، فیہ ذکرکم، کہ یہ وہ چنی ہوئی امت تھی جس کے ذمے امامت کا کام لگایا گیا تھا، ان کو کتاب دی گئی تھی، ہدایت کی، انہیں بتایا گیا تھا کہ دنیا میں انہوں نے کیا کرنا ہے، اور یہی وہ امامت ہے جس کو ان سے لے کر پھر مسلم امت کو دیا گیا۔ تو اب ہم ذرا اپنے حال پر غور کریں، اور بحیثیت امت تو ظاہر ہے ہم میں سے بہت سے لوگ پھر یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہم امت کے حالات ہم کیسے سنواریں، تو اس کے لیے تو ہم دعائیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم سے ہمارے اپنے عمل کی پوچھ ہے کہ اگر ہمیں یہ علم پہنچ گیا تھا، ہمارے پاس یہ ہدایت کی کتاب آ گئی تھی، تو ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا اس کو اپنی زندگی میں شامل کیا، کیا اس کو سمجھا کہ اس کے اندر ہدایت ہے کیا، ٹھیک ہے، اور کیا اس بھلائی کو دوسروں تک لے کر گئے، جیسے ابھی آیا نا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تو یہ جو دوسروں کا بھلا کرنا ہے اور ان کو اس بھلائی کے بارے میں بتانا ہے، تو یہ ہم اپنے ہی جان کے لیے کریں گے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر ہم اس سے روگردانی کریں گے، نہ تو اس سے اپنی زندگیوں کو سنواریں گے اور نہ ہی اس پیغام کو دوسروں تک لے کر جائیں گے، یعنی وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے خزانہ ہے، وہ گھروں میں پڑا ہوا ہے، نہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے اور نہ ہی وہ دوسروں کو فائدہ دے رہا ہے، تو وہ ہماری ہی جانوں کا وبال بننے والا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آخرت کا عذاب تو بعد میں نظر آئے گا، دنیا میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سارے ایسے مواقع لاتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اس سے سبق پکڑے کہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم امامت کا فریضہ دے کر بھیجے گئے ہیں اس دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اب انبیاء تو نہیں آئیں گے، انبیاء کی پیروی میں یہ ذمہ داری اب مسلم امت پر ڈالی گئی ہے، اور قیامت تک اس ذمہ داری کو نبھانا ہے، تو ہم اس کو اپنی اپنی ذات میں محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب ان یرحمکم، کہ رحم کرے تم پر، اور یہ کب کریں گے اللہ تعالیٰ؟ جب تم توبہ کرو گے، یعنی اگر آج بھی ہم اپنی زندگی کو بدل لیں اور ہم تہیہ کر لیں کہ ہم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں،
ہم اس مقصد کو نبھائیں تو اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وہیں تم ادنا، اور اگر تم دوبارہ دہراؤ گے پھر وہی سرکشی اور بغاوت کا راستہ اپناؤ گے تو ہم بھی وہی کریں گے. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ، اور بنایا ہے ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے حصیرہ، گھیرنے والی، یعنی ایک جیل، قید خانہ بنایا ہے ہم نے جہنم کو. تو یعنی جو دنیا میں اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے، جس اپنے مقصد حیات کو نہ پہچانے، خالق کی دی ہوئی کتاب کو بھول جائے، ہدایت کا راستہ بھول جائے، اپنی راہ ہی کھوٹی کر بیٹھے تو اور اللہ کا انکار کر دے، اللہ کو نہ مانے، تو ایسے ہی کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں پر ایک قید خانہ تیار کر رکھا ہے. تو آپ یہ دیکھیں سب سے اب یہاں پر اس کے بعد پھر قرآن کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہاں پر رک کر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہودیوں کی 2 دفعہ کی سرکشی اور ان کی سزا کا ذکر کیا، ٹھیک ہے. اور دراصل اس آیت میں ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے، کیونکہ اب یہ دیکھیں نا کہ پہلے شان نزول کے اعتبار سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں سے بات ہو رہی ہے کہ اگر تم نے اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہی سرکشی اور بغاوت جاری رکھی جو تم سابقہ انبیاء کے وقت کرتے رہے تو پھر تمہیں ایسی ہی سزا ملے گی جیسے پہلے مل چکی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر اس تنبیہ کا کچھ بھی اثر نہ ہوا، اور یہود مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدیاں کرتے رہے، شرارتیں کرتے، فتنہ انگیزیاں ہی کرتے رہے، جس کے نتیجے میں انہیں یہ سزا ملی کہ کچھ قتل کیے گئے، کچھ غلام بنائے گئے اور کچھ جلا وطن کیے گئے. حتیٰ کہ دور فاروقی میں سب یہود وہاں سے نکال کر خطہ عرب کو ان سے خالی کرا لیا گیا. ٹھیک ہے، تو اس آیت کے سے ہم اپنے لیے سبق لیں، ٹھیک ہے، کہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کے دین کے ساتھ کیا رویہ اپنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر ہم کس حد تک عمل پیرا ہیں. کیونکہ اگلی آیت میں پھر اب بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ قرآن تمہیں دیا گیا ہے، اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ، کہ بے شک یہ قرآن یہدی ہدایت دیتا ہے، لِلَّتِی، واسطے اس راستے کے، ہی اقوام، جو سب سے سیدھی ہے، اور یبشر المؤمنین، اور وہ بشارت دیتا ہے مومنوں کو، الذین، وہ لوگ، یعملون الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے، تو یہودیوں کو کتاب توریت دی گئی تھی، انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اے مسلمانوں، تمہیں یہ قرآن دیا جا رہا ہے، اور یہاں پر پہلے شان نزول کے اعتبار سے تو یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جیسے امامت بنی اسرائیل سے اب امت محمدیہ کی طرف منتقل ہوئی، تو اب توریت کے بعد قرآن ہے جو کہ ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ بہترین سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، اس پر ایمان لے آؤ. اور ہم مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو بنی اسرائیل نے متعدد بار دینی اور فرائض سے روگردانی کی، سرکشی دکھائی، تو کس طرح سے ان پر دینی اور دنیاوی مصائب نازل ہوئے، حالانکہ ان کو پہلے ہی متنبع کر دیا گیا تھا کہ اگر تم نے اس پر عمل نہ کیا تو تمہارا انجام ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمام دینی دنیاوی معاملات میں جو کچھ بھی اچھے سے اچھے دستور اور منزل مقصود کا راستہ ہے، جو سب سے سیدھا ہے، وہ قرآن ہی ہے. قرآن ہی اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے. قرآن نے انسان کی ہدایت اور پھر اس کی سعادت اور شقاوت سے متعلق کوئی بات نہیں چھوڑی، یعنی کس میں اس کی خوش بختی ہے، کس راستے میں، اور کس میں اس کی بدبختی ہے، ہر چیز انسان کے لیے کھول کھول کر بیان کر دی، اچھے اور برے کاموں کے انجام سے بھی پوری طرح سے آگاہ کر دیا. ٹھیک ہے، تو فرمایا کہ یہ بشارت دیتا ہے ایمان لانے والوں کو، مان جانے والوں کو، وہ لوگ جو اپنی سرکشی چھوڑ کر، اپنے نفس کے الہ کو چھوڑ کر اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. اور اللہ سے متعارف کون کرا رہا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں. تو ایسے ہی لوگ جب عمل صالح کرتے ہیں تو یہ ان سے قبول ہوتے ہیں، ان کا ایمان ان سے قبول ہوتا ہے، اور ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. اور اس طرح کہ اس کے برعکس وہ لوگ، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، اعتدنا لهم عذابا الیما، ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما. تو یہاں پر تھوڑی سی قرآن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، یہ پڑھ لیتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں کیا خوبیاں، کیا کمالات ہیں. یہ درج ذیل حدیث میں پڑھتے ہیں قرآن بہترین کلام کیسے ہے. حارث آور کہتے ہیں کہ میں مسجد میں سیدنا علی سے ملا اور کہا دیکھیے لوگ کیسی باتوں میں لگے ہوئے ہیں.
ظاہر فتنوں کے دور کے بارے میں انہوں نے بات کی. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ اس فتنے سے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچاؤ کی صورت اللہ کی کتاب ہے جس میں تم سے پہلے لوگوں کے بھی حالات ہیں اور بعد والوں کے بھی، اور تمہارے باہمی معاملات کے متعلق حکم بھی ہے. وہ دو ٹوک بات کہتا ہے، ہنسی مذاق کی بات نہیں کہتا. جس نے اسے حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا اللہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا، اور جس نے قرآن کے علاوہ دوسری چیزوں سے راہ ڈھونڈی اللہ اسے گمراہ کر دے گا. وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے اور حکمتوں سے لبریز نصیحت ہے. وہی صراط مستقیم ہے جس سے خواہشات کجرو نہیں ہوتی، یعنی انسان پھر خواہشات کی رو میں بہکتا نہیں ہے، اور لوگوں کی زبانیں اسے مشکوک نہیں بناتی. اس سے عالم لوگ سیر نہیں ہوتے، یعنی ان کے دل نہیں بھرتے. اسے بار بار پڑھنے سے جی نہیں اکتاتا، نہ وہ پرانا معلوم ہوتا ہے. اس کے عجائبات ختم ہونے میں نہیں آتے. قرآن ایسی کتاب ہے کہ جب جنوں نے اسے سنا تو فوراً بول اٹھے کہ ہم نے عجب قرآن سنا ہے، سو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. جس نے قرآن کے مطابق کلام کیا اس نے سچ کہا، اور جس نے اس کے مطابق عمل کیا اسے اجر دیا جائے گا، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، یعنی انصاف کے ساتھ کام کیا، اور جس نے لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا اسے سیدھی راہ دکھلا دی گئی. آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو ہم نے بات پڑھی نا، ان احسنتم لانفسکم، تو جب آپ قرآن کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں تو دراصل یہ آپ کے لیے خود ہی ہدایت کا راستہ اور سے اور کھولتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آور یہ باتیں خوب یاد رکھ لو. سبحان اللہ، یہ سمندر ہے جو اس کی گہرائیوں میں اترتا ہے تو نہ صرف بھلائی حاصل کر لیتا ہے بلکہ اس کی بھلائی سے لاکھوں کروڑوں انسان بھی بھلائی حاصل کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کتاب سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے. ہم اپنے خالق کو پہچان جائیں، اس کے بندے بن جائیں، اور اس ہدایت کی کتاب کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. آمین. اور یہ جو حدیث ابھی ہم نے قرآن کے بارے میں پڑھی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کبھی کوئی فتنے آتے ہیں تو ہم کیسے ہم پریشان ہوتے ہیں اور ڈگمگائے جاتے ہیں، لیکن کم ہی ہیں جو قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگ اپنا وقت فضول کی بحثوں میں ضائع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی فتنہ پڑے تو قرآن ہی دراصل ہدایت کی کتاب ہے، یہی راستہ دکھاتا ہے. بے وقوف ہے وہ انسان جو کہے کہ اچھا یہ تو 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، یہ مجھے کیا آج کے زمانے کے بارے میں بتائے گی. ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے ہوتے نا، تو پھر وہ قرآن کو پہچانتے بھی نہیں ہیں اور اس سے راہ بھی نہیں پاتے. لیکن جو اللہ کو پہچان لیتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ مجھے میرا رب ضرور ہدایت دے گا اور اپنی اتاری ہوئی کتاب کے ذریعے سے ہی ہدایت دے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل القرآن میں شامل کر لیں. آمین یا رب العالمین. ان آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد
بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.